خاتون یمن پہنچتی ہے اور اس کے بعد سارے لوگوں کو، اپنے قبیلے کو، خاندان کو جمع کر کے کہتی ہے میں تو وہاں سے یہ سوچ کر کے آ رہی تھی کہ یہ مسلمان وحشی ہوں گے، ہماری عزتوں پر حملہ کریں گے، مگر پورے سفر میں نے 2 جوانوں کو دیکھا، ایک بار بھی نظر اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اسلام سچا ہے اور مدینہ ہی پرامن ہے۔ میں واپس جاتی ہوں اسی حرم میں جہاں رسول اللہ نے امن کے پیغام پہنچائے تھے۔ السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے اچھا بیان، سنے گا تو انشاءاللہ نفع ہوئے گا۔ اب چلتے ہیں بیان کی طرف۔ یہ بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، آپ کو پتا ہے اورنگزیب آج دنیا بھر میں یہ جو ایک چھبی کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاریخ کو توڑ مروڑ کر بتانے کی، آپ کو پتا ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، میں اورنگزیب کی پوری تاریخ بتانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، لیکن ایک چیز ملتی ہے، بنارس میں ایک پنڈت کے گھر ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی، اور جب وہ جوان ہوئی تو بنارس میں اس وقت جو گورنر تھا، کوتوال تھا شاید، اس کا نام ابراہیم کچھ تھا، مسلمان تھا، عیاش قسم کا تھا، لڑکیوں کے اوپر ڈورے ڈالنا، ان کو پکڑنا، ان کو اپنے حرم میں زینت بنانا، یہ اس کے کام تھے۔ اب یہ خوبصورت جوان لڑکی پر وہ فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا، اور اس نے کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور آخر میں آ کر کے ہوا یہ کہ اس کے گھر کے اطراف حصار ہو جاتا تھا، گھیرا بندی۔ پھر پنڈت مجبور ہو گیا، اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو، جب وہ بڑا آدمی ہے تو اس کے آگے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، بیٹی تم چلے جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ وہ چاہتا ہے تم سے شادی کرنے کے لیے۔ لڑکی کو اس چیز کی بالکل بھی رضامندی نہیں تھی، اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے۔ وہ ایک اس وقت سواری لیتی بنارس سے، تاریخ میں موجود ہے، اور اس نے اسی وقت دلی کا سفر اختیار کیا جہاں اورنگزیب عالمگیر جامع مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، یہ خاتون مردانہ لباس پہن کر کے گئی، لڑکوں کا لباس پہن کر کے۔ جب بادشاہ اسلام اس وقت کے سلطان نکل رہے ہیں اور لوگوں سے ان کی حاجتیں پوچھ رہے ہیں، اسی وقت یہ لڑکی کھڑی تھی۔ اورنگزیب نے اپنی چادر اٹھا کر کے دے دی اور کہا بیٹی اس لباس میں تمہیں اچھا نہیں لگتا، تم اپنا چہرہ ڈھانک لو، تم اپنا سر ڈھانک لو، اور تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری حاجت کچھ طویل ہے، میں آپ کو تنہائی میں سنانا چاہتی ہوں۔ بلا لیا، دولت کدے پر وہ خاتون آئی، جوان لڑکی، اور اس نے واقعہ سنا دیا کہ آپ کا بھیجا ہوا گورنر، آپ کا بھیجا ہوا کوتوال اس طرح سے لڑکیوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اور میرے گھر پر بھی اب اس کی نظر ہے اور مجھے اپنی حرم کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپس جاؤ، تمہارے باپ سے کہو شادی کی تیاریاں کر لیں۔ وہ لڑکی مایوس ہو گئی، جس چیز کے لیے میں بنارس سے دلی کا سفر کر کے آئی تھی، بادشاہ بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن ایک دل میں ایک آس تھی کہ بادشاہ نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا۔ واپس وہ آئی، اپنے باپ سے کہا بادشاہ نے تو یہ کہا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا اب کہاں انصاف ہے، تم تیاری کر لو۔ ڈولی سج گئی اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ ظالم عیاش کوتوال اپنے سپاہیوں سمیت اس کی ڈولی اٹھانے کے لیے آیا اور راستے بھر میں لوگوں پر لٹاتے ہوئے جا رہا تھا، اور جیسی ہی بیچ راستے میں پہنچا، ایک فقیر آیا اور اس کو کہا کہ مجھے بھی کچھ لٹانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نیچے جتنی گری ہوئی ہیں وہ سب اٹھا لے۔ اس فقیر نے اس کو بگی سے نیچے کھینچ لیا، تو جیسے ہی نیچے کھینچا، یہ کوتوال جلادوں سے پکار کر کہا کہ کون فقیر ہے جو بدتمیزی کر رہا ہے، تم سب کے سب آ جاؤ۔ فقیر اپنا جبہ اٹھاتا ہے تو وہ اورنگزیب وہاں پر کھڑا ہے۔ کہا والی ہندوستان عالمگیر تیرے سامنے کھڑا ہے، اور کیا تجھے اس کام کے لیے اس شہر بھیجا گیا تھا کہ تو روز اپنے حرم سراؤں میں نئی لڑکیوں کو زینت بنائے اپنی بستر کا؟ اور اس کے بعد اسی وقت اس کی ساری چیزیں چھین لی گئی، پھر اس کو گھوڑے کے پیروں پر باندھ کر کھینچا گیا۔
اس لڑکی کی بارات جو نکلی تھی بغیر کسی چھوت کے، بغیر کسی چھوئے، عزت کے ساتھ ڈولی کو واپس اس کے گھر پہنچایا گیا اور اس کو قید میں جلادوں کے حوالے کر دیا گیا، کوتوال کو جو ظالم تھا، عیاش تھا۔ اب جب لڑکی باہر آئی تو اس نے اورنگزیب سے کہا میرے گھر چلیں۔ گھر آئے، یہ آپ کو تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ اورنگزیب نے جاتے ہی کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، یہ کسی اور کا گھر نہیں، ایک پنڈت کا گھر ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جگہ دی، نماز پڑھا۔ اورنگزیب نے کہا فوراً مجھے پانی دو، شدت کی پیاس لگی ہے۔ پانی لا کر کے دیا گیا گھر سے۔ اورنگزیب نے پانی پیا، اس کے بعد جانتے ہو آنکھیں کھول کر دیکھی اور کہا جس دن اس بیٹی نے مجھے دلی میں آ کر اپنا قصہ سنایا تھا اس دن سے ابھی تک ایک قطرہ پانی میں نے حلق میں نہیں ڈالا۔ میں نے طے کر لیا تھا جب تک اس کو انصاف نہ ملے میں پانی نہیں پیوں گا۔ بیٹیوں کو لوگ دوسروں کے حرم سرا میں پہنچانے والے، تاریخ اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے، ذرا اس تاریخ کو بھی دیکھیں۔ اور میرے عزیزو یہ ایسی ویسی بات نہیں، اس پنڈت نے بادشاہ اورنگزیب کے اس احسان کو یاد رکھ کر اس علاقے کو، اس جگہ کو جہاں اس نے سجدہ کیا تھا، بادشاہ نے ہمیشہ کے لیے مسجد تعمیر کر دی۔ یہ تاریخ میں موجود ہے۔ میں آپ کو صرف اور صرف ایک جھلک بتا رہا ہوں، اسلام یہ کام نہیں کرتا کہ اپنے روایات کو، اپنے اصول کو جنگوں میں اور دشمنوں میں سب توڑ دیے جائیں اور اپنی بیٹیاں بھی کسی کے ہاں بھیج دیے جائیں۔ یہ اسلام کی فطرت میں نہیں ہے۔ اسلام اصول کی سچائیوں، اپنی 16-17 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس کا جلوس نکالتے اور دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریائے نیل میں ڈالا جاتا، بلی چڑھانا جس کو کہتے۔ مصر میں تاریخ کے اعتبار سے ایک بہت اہم چیز بھی ہے، دریائے نیل، نائل ریور اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی نہروں میں یعنی دریاؤں میں سے ہے۔ تو دریائے نیل کا مسئلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اسلام جب مصر میں داخل ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مصر فتح کیا، صحابہ وہاں داخل ہوئے، لوگ اسلام میں آئے، لیکن وہاں ایک بری رسم، برا رواج تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک پرمپرا لوگوں کی چلی ہوئی تھی جہالت کے زمانے میں کہ دریائے نیل ہر سال ایک موسم ایسا آتا تھا کہ وہ سوکھ جاتا تھا، پانی کم ہو جاتا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا مصریوں کا کہ اپنی 16-17 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس کا جلوس نکالتے اور دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریائے نیل میں ڈالا جاتا، بلی چڑھانا جس کو کہتے، اور ایک لڑکی کو قربان کرتے تو پھر دریائے نیل کا پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا۔ یہ ہر سال ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کا عقیدہ بیٹھ گیا تھا کہ دریائے نیل کو ہر سال ایک بلی چڑھانی پڑتی ہے، ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی۔ اب جب اسلام داخل ہوا تو اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایک قتل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا حق کسی نے ایک کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے، پانی ختم ہونے کو ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا تو اللہ کی مصلحت ہے، دریا سوکھے گا تو پانی بھی آ جائے گا۔ کہا نہیں، اس دریا کو ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے، تبھی وہ دریا پھر سے واپس پانی میں موجیں لاتا ہے۔ آپ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تاریخ ہے۔ سب یہی کہنے لگے، اور اس کے بعد پانی کی قلت ہوتی گئی تو حضرت عمرو بن عاص گھبرا گئے کہ وہ گورنر ہیں وہاں پر، اب نئے گورنر ہیں، انہیں پورا ملک سنبھالنا ہے، لوگ جب پانی کی شدید قلت کا احساس کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا، کس کو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، غلام مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کو خط لکھا جب ان کا دور تھا۔ کہا کہ یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے، دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور ہر سال یہ لوگ ایک 16-17 سال کی جوان لڑکی کی قربانی دیتے، پھر پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا ہے۔ اب اس سال کیا کیا جائے؟ ہماری حکومت ہے، اسلام آیا ہے امن و امان کے ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ نے جواب لکھا
जवाब में 2 खत लिखे। हजरत अम्र बिन आस से कहा कि तुम जिस तरह से इस्लाम को कायम किए उसी तरह से कायम रखो, शरीयत मुस्तफ़ा का निफाज हर हाल में ज़रूरी है, लोगों को नमाज रोज़े की तलकीन करते रहो। और एक ख़त मैं हज़रत अम्र बिन आस को मुखातब करके कहते हैं, हज़रत उमर एक ख़त ये तो मैं तुमको लिख रहा हूँ और एक और ख़त भेज रहा हूँ जो दरियाए नील के नाम पर लिख रहा हूँ। है कोई दुनिया में जो किसी दरिया को भी ख़त लिखता हो? ये सिर्फ मेरे रसूल के गुलामों का हाल है। कहा एक ख़त मैं दरियाए नील के नाम पर लिख रहा हूँ, ये दरियाए नील को दे देना। और दरियाए नील को ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ दरियाए नील, उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का गुलाम तुझसे कहता है, अल्लाह के हुक्म से अगर तू बहता है ऐ दरिया, तो उमर इब्न खत्ताब का हुक्म है कि जैसा बहता था वैसे रवां हो जा, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता तो तेरे बूंद एक पानी के कतरे की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये ख़त लिख करके बंद करके दे दिया। हज़रत अमर बिन आस के पास 2 ख़त आए, एक ख़त उनका था, पढ़ा और कहा दूसरा ख़त दरियाए नील का है। हज़रत अमर बिन आस ने कहा दरियाए नील के नाम पर भी ख़त आया है। लेकर के गए और दरियाए नील में वो ख़त डाला। जैसी ही ख़त डाला, रिवायतों में मौजूद है 16 गज पानी ऊपर मौजे मारता हुआ है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। कौन नहीं मानता उनके हुक्म को? कौन है जो उनके हुक्म के खिलाफ जाए? दरिया है। इसीलिए शायर ने कहा था, मेरे अजीजों, हजरत साद इब्न अबी वक्कास एक और सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से, ये इराक फतह करके दाखिल हुए थे। 400 सहाबा इनके साथ थे। इराक के बाद जब ये आगे बढ़ रहे थे, वो मुसलमान कैसे थे जिनको इकबाल ने कहा था, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा, बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये लोग कहीं रुकते ही नहीं थे, इनकी कोई सरहद ही नहीं थी। एक इलाका फतह हो गया तो बस काफी है नहीं, आगे बढ़ना है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास जब इराक फतह कर चुके तो इराक से मुत्तसिल ईरान भी है, जिसको फारस कहा जाता था पहले। ईरान और इराक के बीच में दरियाए दजला है। अब जब इराक फतह हो गया, दरियाए दजला है, दरियाए फुरात जो भी दरिया है उसके बीच में, तो सहाबा ने कहा कि हम उधर भी जाना चाहते हैं, उस इलाके को भी फतह करें, गुलामी मुस्तफ़ा में शामिल करें। जबकि फारस किसरा के पावर के अंडर में था। किसरा उस वक्त के सुपर पावर बादशाह का नाम है। जैसे आज अमेरिका, लोगों के दिमाग के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं है, सुपर पावर। मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास से जब साहबा ने कहा उधर जाना है, कहा बीच में दरिया है, कैसे जाएंगे? हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा तुम मेरे साथ चलोगे? साहबा ने कहा कैसे? उधर ईरानी फौज ने जितने ब्रिज थे दरिया के ऊपर पार करने वाले सब तोड़ डाले थे, जो लकड़ियों के थे वो जला डाले थे, सब खत्म कर डाले थे, क्योंकि उन्हें डर था ये मोहम्मद अरबी के गुलाम में रुकते कहीं नहीं है, ये अगर उधर से इधर क्रॉस करके आ गए तो हमारी भी खैर नहीं। सब तोड़ डाले। उसके बाद वो ईरानी फौज की तारीख भी मौजूद है तारीख तबरी में। वो लोग देखते रहे तमाशा कि ये 400 लोग क्या कर पाएंगे दरिया बीच में। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने अपने साहबा से कहा चलो। सबने पूछा नहीं कैसे जाना है। अपने कायद, अपने जो लीडर थे हजरत साद इब्न अबी वक्कास सिपह सालार, उनके पीछे चल पड़े। फिर किसी ने पूछा किस रास्ते से जा रहे? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा दरिया से जाएंगे। और कैसे जाएंगे? घोड़ों पर बैठे हुए हैं, दरिया से जाने की बात करते हैं। क्या तुम्हारा घोड़ा इतनी छलांग लगाएगा कि इस दरिया को क्रॉस कर जाएगा? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा कोई छलांग लगाने वाला घोड़ा नहीं, चल करके ही जाएगा। ये तारीख में पहली बार हो रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा मेरे पीछे चलो। साहबा ने सब अपने अपने घोड़े उनके साथ लगा दी। साद इब्न अबी वक्कास का घोड़ा पहली मर्तबा दरियाए दजला पर पांव रखता है, आपने अल्लाहु अकबर कहा। दूसरा पांव रखता है, आपने अल्लाहु अकबर कहा। साहबा ने देखा साद इब्न अबी वक्कास का घोड़ा दरियाए दजला पर चलता हुआ जा रहा है, उसके टाप पर कोई पानी का निशान भी नहीं है।
تک بھی نہیں تو سارے صحابہ پانی پر چلتے ہوئے چلے گئے، چلتے ہوئے چلے گئے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ ایرانی فوج اس وقت ملک فارس کی، کسرا کی فوج یہ دیکھ کر کے کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ کہتی ہے دیواں آمدند، فارسی میں دیواں آمدند، ارے جنات کی جماعت آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جنات کی جماعت آ رہی ہے پانی پر چلتے ہوئے۔ میرے عزیزو تمہیں بھی دکھانا ہے جنات کی جماعت ہوتی کیسی ہے۔ وہ چل کر کے چلے گئے اور جب دریائے دجلہ کو عبور کر لیا، میرے عزیزو ان کی ہیبت سے ویسے تھرا گئے تھے کہ ملک فارس پورا پرچم اسلام میں آ گیا تھا، اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اسی بات کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اور شاعر نے کیا کہا؟ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہی واقعات تھے، لیکن مجھے بتاؤ، ایک دریائے نیل ہے حکم مان رہا ہے عمر ابن خطاب کا، ایک دریائے دجلہ ہے حکم مان رہا ہے سعد ابن ابی وقاص کا۔ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ جادوگر تھے، اس لیے نہیں کہ بہت پاورفل لوگ تھے، صرف اس لیے مان رہے ہیں یہ سارے لوگ حکم ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ مان کر کے دیکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری عظمت بہت بلند ہے، تمہاری ویلیو کو تم پہچانو۔ ہاں ہمارے ساتھ چیلنجز ہیں، ہمارے ساتھ مقابلے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت بھی ہوگی۔ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا، آج اس لیے صرف اظہار کر رہا ہوں کہ میں یہی رات رہی ہوگی یا اس سے پہلی والی رات رہی ہوگی، مجھے اندر ایسا بند کر دیا گیا تھا کہ دن و رات بھی معلوم نہ پڑے، نمازوں کے وقت کا خیال اندازے پہ کرنا پڑ جائے۔ جس کو ایسی ہائی سیکیورٹی کہا جاتا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، وہ تو دنیا بھر کو معلوم ہے میرا جرم کیا تھا۔ ہمارا جرم صرف اتنا ہے، جرم اتنا ہی ہے کہ حق بولتا ہوں برملا، چاٹنا کسی کے تلوے ہے نہیں فطرت میری۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، 4 یا 5 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت تھی، ایک لقمہ بھی میں نے کھایا اور پیا نہیں تھا، اور موت کا انتظار کر رہا تھا، شاید موت آ جائے گی، لیکن جس جگہ پر میں لیٹا ہوا تھا اور اتنی زیادہ اس کو میں بتا نہیں سکتا، جیسے لگا ہو کسی مردے کو کھانے کے لیے کوئی کیڑے لگ گئے ہوں۔ پھر دل ہی دل میں احساس ہونے لگا کہ شاید میری موت ہو گئی ہوگی اور یہ کیڑے کھا رہے ہوں گے، کیونکہ غشی آ جاتی تھی، غنودگی آتی تھی، تو لگتا تھا ہم کسی دوسری دنیا میں، کوئی انسان تو دکھتے نہیں تھے، سورج بھی نہیں دکھتا ہے، اندھیرا ہے۔ 3 سے 4 گھنٹے اس طرح سے لیٹے رہے، چونٹیاں ادھر کاٹیں گی ادھر کاٹیں گی، گردن پہ آ گئی، چہرے پہ آ گئی، جسم میں آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے لگ تو رہا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا،
اب اس کے آگے کے معاملات جو میرے ساتھ ہوئے وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں، طاقت آئی، جس نے بھی اٹھایا مجھے، کون تھا، کس نے اٹھایا، اللہ ہی بہتر جانے۔ جب اٹھ کر کے دیکھا بستر پر ساری چونٹیاں پڑی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، رینگ رہی ہیں جسم پر، اور میرے رب کریم کا احسان ہے سے ان 50 نہیں 1000 چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے بھی کاٹا نہیں تھا۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی پاورفل آدمی یا میں کوئی پرہیزگار، میں کوئی اللہ کا ولی نہیں، میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ میری طاقت بھی اتنی نہیں تھی کہ چونٹیوں کو نکال کر الگ کیا جائے، لیکن اور یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی کاٹی نہیں، کاٹتی ہیں، ابھی بھی کاٹیں گی، ابھی اگر ہاتھ پہ رکھ دیں تو کاٹ لیں گے، پہلے بھی کاٹی ہیں، مچھر بھی کاٹے ہیں، ایسے ہم ہیں نہیں کہ ہم کو نہیں کاٹتے، کاٹتے ہیں۔ لیکن وہ سچویشن جہاں آدمی پوری طرح سے مجبور ہو گیا ہو، ہاتھ پیر ہلا نہ پاتا ہو، چونٹیاں چڑھ گئی ہوں اور پھر نہ کاٹ رہی ہو، تب یہ احساس ہوا رب ذوالجلال تو جہاں جیسا چاہے اپنے حبیب کے غلاموں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو مجھے وہ حدیث یاد آئی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ 70 صحابہ اکرام میں جب وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، کفار و مشرکین نے دھوکے سے ان سارے صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا، سارے صحابہ کو شہید کر دیا تھا، اور 3 بچ گئے تھے۔ 3 میں سے وہ صحابہ کو قید کر لیا تھا، اور قیدی ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی پر بیٹھے رہتے تھے، زنجیروں سے باندھ کر کے صحابہ کو۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ کی انگلیاں، ان کے پیر کی انگلیاں، ان کے ہونٹ، ان کے کان، ان کے ناک سب کاٹ کر کے شہید کیا تھا۔ ایک غلام مصطفیٰ کو نہایت ہی دردناک انداز میں شہید کیا، اور اس کے بعد ان کی لاش کو لٹکا کر کے رکھا ایک کھمبے سے، اور پہرا لگا دیا کہ ان کی لاش کو کوئی لے کر کے نہ جا سکے، کوئی لے کر کے نہ جا سکے۔ 2 صحابہ تھے وہاں پر، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت خباب بن الارت یا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، 2 میں سے کوئی ایک صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں نے میرے غلاموں کو شہید کیا ہے میرے غلاموں میں سے کوئی جو بچے ہوئے میرے ان صحابہ کی لاشوں کو لے کر کے آئے میرے پاس۔ 2 جری صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑا لے کر یہ 2 ہی لوگ نکلے تھے۔ تقریباً 500 کے قریب کفار جس کی پہرہ داری کر رہے ہیں، ان پہروں میں سے وہ صحابہ کی لاش کو لانے کے لیے صرف نبی کے 2 غلام نکلے تھے۔ انہوں نے کہا ہم لے کر کے آئیں گے، اور جب یہ 2 صحابہ نکل کر کے آئے تھے، رات میں بھی اور دن میں بھی پہرے داری میں بیٹھے ہوئے ہیں کفار و مشرکین 2 صحابہ کی لاشوں پر۔ اب سوچیے آپ، رات کے وقت یہ پہنچے تھے دونوں صحابہ، اور جیسے یہ قریب گئے تو دیکھا پورے تلوار سوتے ہوئے پہرا دے رہے ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، ہمارے پاس نہ تلوار کی طاقت، نہ بھالے اور نیزے کی طاقت، ہمارے پاس صرف ایمان کی طاقت ہے، ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں اور تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو اگر مدد نہیں کرے گا تو دنیا ہم سے کس طرح کا سلوک کرتی ہے۔ دیکھا یہ دونوں صحابہ دعا کر رہے تھے، وہ سارے کفار و مشرکین کو اونگ لگ گئی، نیند لگ گئی، ان کے بیچوں بیچ سے گئے اور ان صحابہ اکرام کی لاشوں کو اٹھایا۔ ایک صحابی کی لاش کو اٹھایا اور رکھا اور لے کر نکل پڑے، دوسرے وہاں پر موجود رہ گئے۔
جب تک وہ جاگے تو وہ صحابی رسول جو وہاں رہ گئے تھے تو ظالموں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی یہ لے جائیں گے، ان کو کسی طرح سے یہاں کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا جائے۔ تو جیسے ہی اس بری نیت کے ساتھ قریب آئے، شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا پورا اس صحابی کے اطراف لگ گیا۔ اتنی خطرناک مکھیاں آ گئیں، وہ صحابی رسول جن کی لاش وہاں پر موجود ہے، پوری مکھیاں، شہد کی مکھیاں، اور کفار اور مشرکین میں سے کوئی قریب جاتا تو اتنا ڈنک مارتی تھی کہ وہ سوج جاتا تھا اور زہر چڑھ جاتا تھا۔ وہ شہد کی مکھیوں سے خوف کھا کر سارے بھاگ گئے۔ اس صحابی رسول کی جسم کو، ان کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، ہاتھ نہیں لگا سکا۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں آنے لگا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی شہد کی مکھیوں سے اور کبھی چونٹیوں سے حفاظت کرتا ہے۔ جب وہ اپنے نبی پاک کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالے سے کرتا ہے تو اے غلامان مصطفیٰ، کیا تمہارا ایمان کمزور ہے؟ اگر رب چاہے آج بھی تمہاری حفاظت صرف ہواؤں سے فرمائے گا، صرف ہواؤں سے فرمائے گا۔ بڑے بڑے نمرود آئے اور بڑے بڑے فرعون آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا۔ نمرود کو ایک مچھر سے اور فرعون کو صرف پانی سے غرق کیا، اور انتظار کرنا ہمارے دور کے فرعون کے لیے بھی کوئی مچھر ضرور آئے گا۔ ہر دور کے نمرود اور ہر دور کے فرعون کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس کے ظلم کا انجام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال حاضر ہوتے۔ بلال، ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ بھی مکہ کے غلام تھے، حبشی غلام۔ حبشی غلام اس وقت مکہ میں حقارت سے دیکھتے تھے لوگ، کالے رنگ کا ہوتا ہے، چوڑی ناک کا ہوتا ہے، لیکن سیدنا بلال حبشی کی بات یہ ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب، جس کے رعب و دبدبے کا حال یہ ہے قیصر و کسریٰ کی فوجیں تھر تھر کانپتی ہو، وہ امیر المومنین جس کے بو سے، جس کی صرف اور صرف ہوا سے، جس کی خوشبو سے شیطان راستہ بدل لیتا ہو۔ جب بلال حبشی ان کی محفل میں آتے تو کیا کہہ کر پکارتے جانتے ہو؟ یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ حضرت بلال کہتے حضور یہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، میں غلام ہوں، مجھے غلام کہہ کر پکارے، آپ سیدنا کہتے۔ کون کہہ رہا ہے سیدنا؟ عمر ابن خطاب۔ کس کو کہہ رہے؟ بلال حبشی کو۔ سیدنا بلال آئیے۔ حضرت بلال جب کہتے امیر المومنین آپ یہ نہ کہیں سیدنا، مجھ کو غلام کہہ کر پکارے، حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ آئیے آپ کو میں بتاؤں کیوں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہوں۔ آپ اپنا جبہ اٹھائیں۔ جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر جو داغے ہوئے نشان تھے، حضرت عمر اس کو بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے اے بلال، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم تم نے کھائے وہ زخم ہم نے نہیں کھائے ہیں۔ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، مقام و مرتبے میں وہی بلند تھا جو دربار رسالت معاب کا اور اس گلی کا گدا بن کر کے پوری زندگی گزارتا رہا۔ ایک دو نہیں، کئی مثالیں آپ کو میں بتاؤں۔ ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کہلاتے تھے، ترجمان رسول تھے، سفیر رسول تھے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ میں لکھا ہے یہ 27 سال کے کڑیل جوان اور مکہ میں ایسے لباس پہنتے تھے کہ ریشم کا لباس، ان کا لباس مشہور تھا، اور مکہ کی گلیوں میں جب گھومتے تھے ان کا عطر جو لگاتے پوری گلیوں میں خوشبو آتی۔ مہنگا لباس پہنتے، مہنگا عطر استعمال کرتے۔ دامن مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوئے، یہ مصعب بن عمیر، ان کی ماں بھی کافرہ ہے، باپ بھی کافر ہے اور سخت ترین دشمنان رسول ہیں۔ شروع میں آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ چند دنوں کے بعد ایک دن عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا جو کلیل بردار کعبہ تھے، جا کر ان کی ماں سے کہا تو کیا گھر پر بیٹھی رہتی ہے، تیرا بیٹا تو محمد کے دین کو اختیار کر چکا ہے۔ ماں کو اتنا برا لگا یہ جملہ۔ جب مصعب بن عمیر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا ہے؟
آپ نے برجستہ کہا ہاں اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا جو بندوں کی